بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن مومن کا بھائی ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرو کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ آج میں آپ کو بہت آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں، جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں یا کوٹا کے کوچنگ میں جو پڑھنے آتے ہیں بچے باہر کے، یہ کوٹا کوچنگ میں بھی پڑھتے ہیں بہت سے مسلم بچے جو بیچارے پریشان ہوتے ہیں دیوبندی بریلوی یعنی مودودی کے چکروں سے۔ ان کے لیے آسانی کے لیے میں بتا رہا ہوں، جو کیریئر پوائنٹ میں پڑھتے ہیں اور بھی جو کوچنگ ہیں وہاں پر کوٹا میں پڑھتے ہیں، یا اور جو بنگلور میں پڑھتے ہیں یا حیدرآباد کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، میں ان کو آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، مجھ سے کانٹیکٹ کریں۔ میرا نمبر ہے 88 152 53 598، مجھ سے کانٹیکٹ کریں۔ میں آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ ہر وہ شخص مسلمان ہے جب تک وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، نماز کو مانتا ہے، روزے کو مانتا ہے، زکوٰۃ کو مانتا ہے، حج کو مانتا ہے، قرآن کو مکمل 30 پارے مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، تمام صحابہ کرام کو مانتا ہے، تمام اہل بیت کو مانتا ہے، بس وہ مسلمان ہے۔ اب بلا وجہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ منع ہے، قرآن میں اللہ نے منع فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو زیادہ خیالوں سے بچو، بے شک بعض خیال برائی پر آمادہ کرتے ہیں، بعض خیال برائی پر آمادہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومنوں کے نزدیک اچھا گمان رکھو۔ حدیث پاک ہے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، جو ہماری جیسی نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کو تسلیم کرے، استقبال کرے اس کا، ہمارے جیسے قبلہ مانے، جیسے ہم قبلہ مانتے ہیں، وہ اکل ذبیحتنا، اور ہمارا ذبیحہ کھائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ہماری جیسی نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو مانے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، فذلک المسلم، تو مسلمان ہے۔ یہ تفسیر علم نشرہ میں بھی حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، جو فاضل بریلوی کے والد ماجد حضرت علامہ نقیلی خان رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین کتاب لکھی، تفسیر علم نشرہ 2 جلدوں میں، یا بریلی سے خریدیں، امام احمد رضا اکیڈمی سالے نگر سے چھپی ہے، دلی میں مل جائے گی، بریلی میں اور مراد آباد کٹ گھر میں بھی ملتی ہے، لیکن یہ عن قریب بند ہو سکتی ہے چھپنا، اس لیے کہ اگر یہ کتاب عام ہو گئی پورے ہندوستان میں تو بریلویت کا جنازہ ہی نکل جائے گا، بریلی سے ہی بریلویت کا جنازہ نکل جائے گا۔ کیوں کہ خاتم المحققین فاضل جلیل حضرت علامہ نقلی خان رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شاندار کتاب لکھی، تفسیر علم نشرہ، الکلام الاوضاع فی تفسیر علم نشرہ۔ آپ پڑھیں تو صحیح، اس کو 2 جلدوں میں، پہلے 1 جلد میں آتی تھی، اب یہ کب تک بہانہ بنائیں گے، غلط چھپ گئی ہوگی، غلط میرے پاس، میں نے پہلے بھی 1 جلد والی بھی خریدی تھی بہت پہلے، اور 2 جلدوں والی میرے پاس ابھی موجود نہیں، کمرے میں ہے، اور پہلی جلد میں بھی وہی ترجمہ ہے جو 1 جلد میں آتی تھی 50 سال پہلے چھپی ہے، 40 سال پہلے، جو ابھی 4-5 سال پہلے، اس میں بھی وہی ترجمہ ہے۔ کب تک بیوقوف بنائیں گے، الو بنائیں گے قوم کو کہ صاحب غلط چھپ گیا، غلط چھپ گیا، ان کی غلط ہی چھپ رہا ہے 100 سال سے، یعنی غلط ہی چھپ رہا ہے۔ ترجمہ قرآن دیکھو تو اس میں کتنی غلطیاں نکالی، خطبات محرم پڑھو، مفتی جلال الدین امجدی نے بتایا کہ 32 غلطیاں 6 بار کی صحیح کرنے کے بعد بھی لاسٹ میں 32 غلطیاں رہ گئی تھی، 6 بار صحیح کرنے کے بعد بھی، پڑھو خطبات محرم آخر میں۔ اسی خطبات محرم میں لکھا ہے کہ مفتی اعظم ہند کے بعد یعنی ان کے سرٹیفکیٹ لے کر کے حضرت مولانا ساجد رضا صاحب جو ان کے داماد تھے، ان سے سرٹیفکیٹ لے کے چلے گئے، پیسے دے کے، نذرانے دے کے، اور مفتی اعظم کے آج خلیفہ بن کے پوری مریدی کر رہے ہیں، جھوٹ بلوا رہے ہیں، کیا مفتی اعظم کے خلیفہ ہیں؟ عمریں ان کی 65 کے لگ بھگ ہیں، 65 والا مفتی اعظم کا خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے عام طور سے۔ صرف قاری امامت رسول صاحب تھے 65 سال کے، وہ تھے، باقی اور لوگوں کے بارے میں سند نہیں اس طرح کی۔
یہ سے اجین والا ہے لیاقت رضا ہے، ایک اور ایک لال داڑھی کر کے رہتے ہیں، یہ سب وہی ہیں، فرضی خلیفہ ہیں، مفتی اعظم کے خلیفہ نہیں ہیں، یہ سے ساجد صاحب سے سرٹیفکیٹ لے کے گئے، ایسے بے وقوف بنا رہا ہے قوم کو۔ تو آپ ان کی تصدیق کرنا، بریلی کے تمام بڑے بڑے عالموں کے پاس جائیں کہ صاحب یہ مفتی اعظم کے خلیفہ ہیں یا نہیں ہیں، اس کو پیر کو بھی لے کے جائیں جو کہتا ہے کہ چلیے صاحب آپ جب ہیں تو ڈر کیوں نہ ہے تو ڈر کیوں نہ چلو۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے مومن مومن کا بھائی ہے۔ میں بتا رہا ہوں تفسیر علم نشرہ آپ خریدیں تو ذہن اذہان صاف ہو جائیں گے، اور یہ دیوبندی بریلوی کے جو جھگڑے کرا رہے ہیں مولوی لوگ یہ ختم ہو جائیں گے، اور آپ پھر ان مولویوں کو بتا سکتے ہو کہ مولوی صاحب آپ گمراہ مت کرو۔ یہ دیکھیے فاضل بریلوی کے ماجد وہی ترجمہ کرتے ہیں جو دیوبند والے علماء کرتے ہیں، اور ان کے عقائد وہی جو دیکھیے جن پر آپ لوگ فتوے لگاتے ہو، یہ دیکھیے پوری کتاب میں وہی باتیں ہیں، وہی عقائد ہیں، وہی معاملات ہیں۔ تفسیر علم نشرہ جلد اول دوم 2 حصوں میں ہے، آپ بریلی سے کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں، مراد آباد میں ملتی ہے، بریلی میں مل جائے گی آپ کو، لیکن ان قریب یہ لوگ چھپا نہ بند کر سکتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جلدی خریدیں اور رکھیں۔ میرے پاس تو 3 سیٹ گجرات میں نے منگوا کے رکھوا دیے ہیں ایڈوانس، اور میرے پاس بھی ہیں، اس لیے میں نے منگوا کے رکھ لی کہیں یہ لوگ چھپا نہ بند نہ کر دیں۔ تو میرا نے آسانی کے لیے بتا دیا ہے کہ ہر وہ شخص کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے جب تک صحابہ کرام کو مانتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، اور بس ایک بات وہ دیکھ لیں اولیاء کرام کو جو مانتا ہے وہ بہت ہی اچھا مسلمان ہے، جو اولیاء کرام کو مانتا ہے، تمام ولیوں کو، ایک کو نہیں سب ولیوں کو، جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ اہل حدیث ان میں بہت خطرناک معاملہ ہے اس کے پیچھے تو نماز بھی درست نہیں ہے اہل حدیث کے پیچھے۔ ہاں یہ کہ مسلمانیت سے انکار نہیں کر سکتے، مسلمان ہیں، لیکن اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔